بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انٹرنیشنل اور امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ فلسطین کی تحریک حماس نے صہیونی رجیم کے ساتھ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ کا مسودہ قبول کر لیا ہے۔ حماس کے ساتھ قیدیوں کے معاہدے کے سلسلے میں 33 اسرائیلی قیدی آزاد ہوں گے۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ 20 جنوری کو اپنی تقریب حلف برداری سے پہلے مذکورہ معاہدے کے حصول کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے عہدہ چھوڑنے سے پہلے خارجہ پالیسی پر تقریر کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ روس کے خلاف اور یوکرین کی حمایت کے لیے 50 ممالک کا اتحاد قائم کیا۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی مدد کے لیے امریکی جنگی جہاز تعینات کیے گئے۔ جو بائیڈن نے اپنے خطاب میں کہا کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مسودہ ہے اس سے جنگ بندی قیدیوں کو آزادی ملے گی۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ کے حریف آج 4 سال پہلے کے مقابلے میں کمزور ہیں اور ہم عالمی اقتصادیات اور ٹیکنالوجی کے نئے دور میں کامیابی کی راہوں پر گامزن ہیں۔ امریکی صدر نے روس، چائنا اور ایران کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مغربی ممالک پر زور دیا کہ وہ یوکرین کی حمایت میں اپنی بین الاقوامی وراثت کا تعین کریں۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدہ قریب ہے اور اس معاہدے پر 3 مراحل میں عمل درآمد ہوگا۔ پہلے مرحلے میں 33 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے کی تجویز ہے، جس کے بدلے اسرائیل ہر فوجی خاتون یرغمالی کے بدلے 50 اور باقی یرغمالیوں کے بدلے 30 فلسطینی رہا کرے گا۔ اسرائیلی فوج ڈیل کے پہلے مرحلے میں مصر اور غزہ بارڈر پر قائم گزرگاہوں کو کوریڈور کو بھی خالی کر دے گی۔ جنگ بندی ڈیل کے دوسرے مرحلے کا آغاز سیز فائر شروع ہونے کے بعد 16 دن کے بعد ہوگا، جس میں باقی قیدیوں اور فوجیوں کی رہائی سے متعلق بات ہوگی۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ تیسرے مرحلے میں طویل مدتی اقدامات پر بات ہوگی، جس میں غزہ کی دوبارہ آباد کاری اور نئی حکومت کے قیام سے متعلق بات چیت کی جائے گی۔ کینیڈا میں سیاسی پناہ حاصل کرنے والے افراد کی فہرست میں پہلے 10 ممالک میں پاکستان بھی دوستو شامل ہے۔ کینیڈا میں 2014 سے 2018 تک دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے 90,000 کے قریب افراد نے سیاسی پناہ حاصل کی۔ ان میں پاکستانیوں کی تعداد 7,000 سے زائد تھی۔ سب سے زیادہ جن غیر ملکیوں نے کینیڈا میں سیاسی پناہ حاصل کی ان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ فہرست میں ایران، ترکیہ، کولمبیا، میکسیکو، بھارت، نائجیریا، پاکستان، ہیٹی، چائنا اور افغانستان شامل ہے۔ لاس اینجلس میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے گلابی رنگ کا ایک کیمیکل استعمال کیا جا رہا ہے، تاہم ہر تدبیر ناکام ہوتی دوستوں نظر آ رہی ہے۔ لاس اینجلس کے آگ سے متاثرہ علاقے میں ہر جانب گلابی رنگ بکھرا ہوا ہے۔ جلے ہوئے مکانات، ویران علاقے اور تباہ حال گاڑیاں سب ہی نے گلابی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ یہ گلابی رنگ کی چادر دوستو دراصل ایک خاص قسم کا کیمیکل ہے جو تیزی سے پھیلتی جنگ کی آگ کی نمو کو روکنے کے کام آتی ہے۔ اس کا پہلی بار استعمال 1963 میں ہوا تھا اور تبھی سے امریکہ میں جنگل کی آگ بجھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ مصافحہ ہو چکا ہے، انہیں یہ کرنا ہوگا۔ اب بھی اگر وہ اسے مکمل نہیں کرتے تو انہیں حماس کو وہ کچھ دیکھنا ہوگا جیسا انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ اس سے پہلے بھی دوستو حماس کو دھمکی دے چکے ہیں کہ اگر یرغمالیوں کا معاہدے کو فائنل نہ کیا گیا تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ یروشلم پوسٹ کا کہنا ہے کہ منصوبہ طے پا گیا ہے، فریقین حماس کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ عالمی عدالت انصاف کے جج نواف سلام لبنان کے نئے وزیر اعظم نامزد ہو گئے ہیں۔ نواف سلام نے 128 نشستوں پر مشتمل پارلیمنٹ میں 84 ارکان کی حمایت حاصل کی، جبکہ 9 اراکین پارلیمنٹ نے نگراں وزیر اعظم نجیب میکاتی کے کابینہ بنانے کے حق میں ووٹ دیا۔
35 نے دونوں کی حمایت کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ نواب سلام اس وقت عالمی عدالت انصاف کے سربراہ کے طور پر دوستو خدمات انجام دے رہے ہیں۔ لبنان میں دوستو گزشتہ 2 سال سے نگراں حکومت قائم ہے۔ نئی حکومت بنانے کے لیے سلام کی نامزدگی 2 سالہ سیاسی خلا کے بعد سامنے آئی ہے، جس دوران لبنان نے سیاسی تقسیم اور بگڑتی ہوئی اقتصادی صورتحال کا سامنا کیا۔ گزشتہ ہفتے لبنان کی پارلیمنٹ نے آرمی چیف جنرل جوزف اون کو صدر منتخب کیا تھا۔ جنوبی کوریا کے معزول صدر یون سک یول کی تنخواہ میں 3% اضافہ ہو گیا ہے۔ یون کی تنخواہ اب $1,80,000 سالانہ ہو جائے گی۔ دوستو یاد رہے کہ پارلیمنٹ میں کیے گئے مواخذے کے تحت صدر یون عہدے پر برقرار تو ہیں، لیکن آئینی عدالت کا فیصلہ آنے تک بے اختیار ہیں۔ تاہم اس وقت تک وہ تنخواہ اور دیگر مراعات کے حقدار رہیں گے۔ معزول صدر کا جنوبی کوریا میں 3 دسمبر کا مارشل لا بغاوت کے مترادف تھا یا نہیں، اس کی تحقیقات چل رہی ہیں۔ لاس اینجلس میں آگ بجھانے میں مصروف فائر فائٹرز اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود آگ پر مکمل طور پر قابو پانے اور اسے پھیلنے سے روکنے میں ناکام رہے ہیں، جس کی ایک وجہ تیز ہواؤں کا چلنا بھی ہے۔ کیلیفورنیا فائر ڈپارٹمنٹ کے نائب سربراہ کا کہنا ہے کہ ہمیں قدرت کے رحم کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس فائر فائٹرز ہیں، پانی ہے، ہمیں بس وقت چاہیے۔ یہ آگ کب بجھے گی، اس حوالے سے فوری طور پر صرف مفروضے ہی قائم کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا انحصار دیگر کئی عوامل کے ساتھ ساتھ ہوا کے چلنے یا نہ چلنے اور بارش کے ہونے یا نہ ہونے پر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 12,000 سے زائد فائر فائٹر، 1150 فائر انجن، 60 طیارے اور 143 واٹر ٹینکر آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جو اب تک آگ پر قابو پانے میں ناکام رہے ہیں۔ 25 افراد مارے جا چکے ہیں جبکہ متعدد لاپتہ ہیں۔ آگ کے باعث 12,000 سے زائد مکان اور عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن چکی ہیں، جبکہ 2 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔ بھارتی فوج غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں اینڈ کشمیر میں اپنی جارحانہ عسکری پالیسی جاری رکھتے ہوئے ضلع جموں میں ولیج ڈیفنس گارڈ کو بھارت مخالف اور آزادی پسند سرگرمیوں کو روکنے کے نام پر عسکری تربیت دے رہی ہے۔ بھارتی آرمی کی جانب سے جموں کے دور دراز علاقوں میں بھرتی کیے گئے ہندو جنونیوں پر مشتمل ولیج ڈیفنس گارڈ کو بھارتی فوج کی چناب بریگیڈ 7 روزہ تربیت دے رہی ہے۔ متعدد سرحدی دیہات میں منعقد کیے جانے والے ان کورسوں میں فوجی حکمت عملی، چھاپوں، حملوں اور فائرنگ کی تربیت دی جا رہی ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ ولیج ڈیفنس کمیٹیوں کے نام سے پہلے سے کام کرنے والا یہ مسلح گروپ مسلمان شہریوں کے خلاف تشدد اور ان کو جان سے مارنے کے لیے بدنام ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ میری اوقات نہیں کہ مذاکرات ناکام یا کامیاب بناؤں، مجھے پی ٹی آئی والوں کی نیت پر 100% شک ہے، یہ لوگ فراڈی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی والے وقت گزار رہے ہیں، ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ عمران خان کو مذاکرات کے ذریعے باہر لانے میں سنجیدہ نہیں، بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں گیم آ چکی ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ایک بھی نقطہ ایسا نہیں کہ مذاکرات کامیابی کی طرف جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا مقصد کامیابی نہیں بلکہ وہ بندہ ڈھونڈ رہے ہیں جس پر ناکامی کا ملبہ ڈالا جائے۔ یہ وقت ضائع کر رہے ہیں لیکن مقاصد کچھ اور ہیں، یہ مذاکرات ہے، مذاکرات نہیں۔ جج طاہر عباس نے بشرا بی بی سے کہا کہ تھوڑا وقت لگ گیا لیکن قانونی ضابطے پورے کیے گئے ہیں، جس پر بشرا بی بی کا کہنا تھا کہ کوئی بات نہیں، ہمارا نظام عدل سے اعتماد اٹھ چکا ہے۔ جج نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، ہر جگہ سے اعتماد نہیں اٹھا، نظام عدل جیسا بھی ہے اگر ختم ہو گیا تو سوسائٹی ختم ہو جائے گی، آپ کچہری میں بھی پیش ہوتی رہیں۔ بشرا بی بی کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اس کے بعد یقین ختم ہو چکا ہے، ایک جج کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، انہوں نے سزا سنانی تھی اور وہ سنائی۔ عمران خان کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ ملک میں قانون ہے لیکن انصاف نہیں، عمران خان آئین کی بالادستی کے لیے قید ہیں۔ جج کا کہنا تھا کہ ہم سب نے مل کر
ملک کے لیے ساتھ چلنا ہے، آپ تمام مقدمات میں شامل تشویش ہو جائیں۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر نے خیبر پختونخوا میں امن و امان کے قیام کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقات کی اور کہا ہے کہ دشمن خوف پھیلانے کی کوشش کرے گا مگر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ملک میں امن کو خراب کرنے کی ہر کوشش کا فیصلہ کن اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ تخریب کاروں کے ہمارے ملک میں کوئی جگہ نہیں، یہ جنگ جاری رہے گی اور ہم اسے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ دشمن عناصر کو آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا اور وہ مزید بھاری نقصان اٹھائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اگر مدارس نہ ہوتے تو نظریہ پاکستان دفن کر دیا جاتا۔ ہم نے سروں پر پگڑیاں سر جھکانے کے لیے نہیں، اونچا کرنے کے لیے پہنی ہوئی ہیں۔ علماء کرام کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شرعی عدالتوں کے فیصلوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، شرعی عدالت کا اپنا جج تو چیف جسٹس تک نہیں بن سکتا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلوچستان کا مریض آج بھی علاج کے لیے کراچی جاتا ہے، اس طرح ملک نہیں چلے گا، یہ ملک ہمارا ہے، تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سہولت کاری آصف علی زرداری نے کی مگر سزا عمران خان کو دی جا رہی ہے۔ عمران خان نے اگر سہولت کاری کی ہے تو اس پر جواب نواز شریف کو بھی دینا ہوگا۔ این سی اے نے سوال اٹھایا کہ یہ اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ این سی اے نے قرار دیا کہ یہ چوری یا منی لانڈرنگ کے پیسے نہیں ہے۔ پراپرٹی ٹائکون نے این سی اے سے ڈیل کی کہ یہ پیسے واپس لے جاتا ہوں، پھر وہ پیسے پاکستان آئے، جس سے اربوں روپے فائدہ ہو گیا۔ جو جرمانہ عائد کیا گیا اس کی سہولت کاری آصف علی زرداری نے کی، مگر عمران خان کو سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ ادارہ کیوں بنایا جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اس وقت عمران خان تیار ہیں، وہ کیسز کا سامنا کریں گے، یہ بھول جائیں گے کہ اتنے آرام سے سزا دے دیں گے۔ جب عمران خان باہر آئیں گے تو آپ سب کو دیکھ لیں گے، آپ سب کو پتہ لگ جائے گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔